بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج جہاد کی جو ہے وہ اصل حقیقت جو ہے اس سے میں آپ کو کوشش کروں گا روشناس کرا سکوں، کیونکہ آج کل جو ہے جہاد کے بارے میں نیگیٹو پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے رکھی جائے گی وہی دلوں پر اور دماغ پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ مختصر ہو، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ میری اس پوری ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ تو سب سے پہلے تو میرے دوستو، جہاد کا منفی اور نیگیٹو پہلو دل و دماغ سے نکالنے کے لیے اس کے صحیح معنی اور مفہوم کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا معنی جو صحیح ہے وہ مختصر سا میں نے نوٹ کیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاد جو ہے میرے دوستو، وہ اپنی طاقت کو اور اپنی دولت کے لیے، اسی طرح اپنی قوم کے لیے یا اظہار مردانگی اور اسی طرح سلطنت و مملکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل جو جہاد کہا جاتا ہے وہ ہے جو محض خالص اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، دنیاوی اور نفسانی اغراض کے شائبہ سے بالکل پاک ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو، نہ کہ نفسانی اغراض اور نہ ہی کوئی دنیا کا مفاد اس کے سامنے ہو۔ تو یہ جہاد کا چھوٹا سا مفہوم تھا، معنی تھا کہ جہاد صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی مفاد کے لیے اور نہ ہی اپنی نفسانی اغراض کے لیے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، جہاد کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ وہ اس طرح کہ جب کسی کے ہاتھ میں کوئی پھنسی یا اسی طرح کوئی زخم نکل آئے تو اس کے درجہ بدرجہ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتا ہے۔ تو پہلا درجہ جو ہے اس زخم کا، اس پھنسی کا، وہ مرہم پٹی ہوتا ہے کہ پہلے درجے میں اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ اگر اس کے مرہم لگانے سے وہ فاسد مادہ نکل جائے، خارج ہو جائے تو فبیہا۔ اگر ایسا نہ ہو تو دوسرے درجے میں میرے دوستو اس کے اوپر پٹی کر دی جاتی ہے، پٹی کر کے ٹھیک ہو جائے تو فبیہا۔ اگر اس سے بھی کام نہ ہو تو تیسرا درجہ میرے دوستو کہ ڈاکٹر اس عضو کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے تاکہ دوسرے اعضاء جو ہیں اس سے متاثر نہ ہوں۔ تو میرے دوستو، ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر کسی کا ہاتھ یا پیر کاٹ دے تو سب اس ڈاکٹر کے جو ہے وہ ممنون ہوتے ہیں، مشکور ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی مارتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ظالمانہ فعل نہیں کہتا، وحشیانہ فعل نہیں کہتا، بلکہ اس کے ممنون ہوتے ہیں، سارے مشکور ہوتے ہیں کہ آپ نے اس عضو کو کاٹ کے دوسرے جو اعضاء صحیحہ ہیں اس کو متاثر ہونے سے بچایا ہے۔ تو یہ میرے دوستو جہاد کی ایک مثال تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس مثال سے۔ تو اسی مثال پر میرے دوستو، جو انبیاء اور رسول ہیں وہ اولاً تو کفر کے جو پھوڑا ہے نا کفر کا، اس پر واعظ و نصیحت کا مرہم رکھتے ہیں، اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو عضو کے صحیح ہونے کی امید بھی منقطع ہو جائے، اور اس کے برعکس تو میرے دوستو خطرہ لاحق ہو کہ مرض متعدی ہو جائے گا، دوسرے اعضاء یعنی اہل ایمان کو بھی خراب کرے گا یہ، تو پھر میرے دوستو اس عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ باقی اعضاء یعنی دوسرے اہل ایمان جو ہیں وہ اس کفر کے فتنے سے، اس کفر کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو جس طرح میرے دوستو ڈاکٹر کو اس کے خراب عضو کے کاٹنے پر وحشیانہ یا ظالمانہ سلوک نہیں کہا جاتا، اسی طرح
اگر جہاد کے اندر کفر کے اس پھوڑے کو کاٹ ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اس صورت میں بھی میرے دوستو جہاد کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے میرے دوستو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں کتب علیکم الصیام کہا، روزوں کو تم پر فرض کیا گیا ہے، اسی طرح چند سطروں بعد اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ہی کتب علیکم القتال بھی فرمایا ہے کہ جہاد بھی تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ جہاد کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی آپ کو، اور اسی مثال پر میں نے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار جو ہے وہ تطبیق دیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس مثال سے جہاد کا کچھ پہلو جو ہے وہ روشن ہوا ہوگا، مثبت پہلو۔ اور میرے دوستو ایک اعتراض کیا جاتا ہے جہاد پر کہ یہ جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے، یعنی جبراً مسلمان بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو جواباً میرے دوستو ہم خود سیرت کا مطالعہ کریں کہ سیرت کیا کہتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کفار مکہ کے ہاتھ سے میرے دوستو مسلسل 13 سال تک طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنا، اور اپنے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو اسلام کی خاطر چھوڑ بیٹھنا، اس بات کی واضح دلیل ہے میرے دوستو کہ انہوں نے اسلام کو اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کیا تھا، نہ کہ تلوار کے سائے میں، نہ کہ تلوار کے زور پر۔ اور اسلام کی حلاوت اور شرینی میرے دوستوں ان کے دلوں میں ایسی اتر چکی تھی کہ جس سے دنیا کے تلخ سے تلخ مصائب کو شیریں اور لذیذ بنا دیا تھا اس اسلام کی لذت نے، حلاوت نے، اور جان و مال سب میرے دوستوں نے اسلام پر قربان کر ڈالا۔ تو میرے دوستو مخالفین اور اعتراض کرنے والے بتلائیں تو صحیح کہ جو شے جبر اور اکراہ اور گردن پر تلوار رکھ کر منوائی جائے، کیا اس کی یہی شان ہوتی ہے کہ اس کے ماننے کے بعد وہ چیز جو تلوار کو گردن پر رکھ کر منوائی جائے، اس کے ماننے کے بعد انسان اپنی جان دینے پر قربان ہو جاتا ہے اس مذہب پر؟ تو میرے دوستو صحابہ کرام نے 13 سال، جہاد کا حکم تو کافی دیر بعد نازل ہوا۔ یہ اعتراض کرنے والے ذرا سوچ کے اعتراض کریں۔ 13 سال صحابہ کرام نے مصائب تکالیف برداشت کی، اور اپنی رضا کے ساتھ اور پورے ہوش و آواز کے ساتھ میرے دوستو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ یہ پارٹ 1 تھا میرے دوستو۔ آئندہ بات کی جائے گی انشاءاللہ العزیز کہ جہاد کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاد کی اقسام کیا ہیں اور جہاد کے آداب کیا ہیں، وہ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ العزیز آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کی جائے گی۔ تو یہ آج میں نے آج کے اس جو لیکچر میں جہاد کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر جہاد کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اور تیسرے نمبر پر میرے دوستو اسلام پر جہاد پر ہونے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے بارے میں، دین کے معاملات میں صحیح جو ہے وہ سمجھ کی اور اس پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔